بنگلہ دیش میں سال 2024 میں آنے والی سیاسی تبدیلی اور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے بھارت فرار ہونے کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اور اب یہ کشیدگی سیاسی اور سفارتی میدان سے نکل کر کرکٹ کے میدان تک بھی پہنچ گئی ہے، اور بالی ووڈ اسٹار شاہ رخ خان بھی اس تنازع کی لپیٹ میں آ گئے۔ بھارتی انتہا پسند اور بی جے پی سے تعلق رکھنے والے سیاستدان اور کارکن شاہ رخ خان کو غدار قرار دیتے ہوئے ان کی حب الوطنی پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے تنازع میں شاہ رخ خان کیوں پھنس گئے ہیں، اور بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم نے T20 ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بھارت جانے سے کیوں انکار کیا ہے، یہ سب بھی آپ کو بتائیں گے، مگر پہلے صدر ٹرمپ کی بات کریں گے، جنہوں نے وینزویلا پر حملہ کرنے کے بعد جن دیگر ممالک کو دھمکیاں دی ہیں یا اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے جن کا نام لیا ہے، ان میں بھارت بھی شامل ہے۔ ٹرمپ نے ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری میں کمی پر کہا کہ نریندر مودی جانتے تھے کہ میں خوش نہیں ہوں، اس لیے وہ مجھے خوش کرنا چاہتے تھے اور مجھے خوش کرنا اہم تھا۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان پر ایک دفعہ پھر بھارت میں وزیر اعظم مودی اپوزیشن کی تنقید کی زد میں آ گئے ہیں۔ اپوزیشن جماعت کانگریس سوال اٹھا رہی ہے کہ کیا مودی سرکار کی خارجہ پالیسی امریکہ طے کر رہا ہے؟ وزیر اعظم مودی نے جو اپنا اسٹرانگ مین امیج بنایا تھا اور جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ دوسروں کے خلاف سیاسی کیمپین کرتے تھے، سیاسی بیانیاں بناتے تھے، اب انہی کے خلاف ہو رہا ہے۔ جو سیاست دوسروں کے خلاف کرتے تھے اب انہی کے خلاف ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ مہینے بنگلہ دیش میں ایک بار پھر حالات خراب ہو گئے تھے، کیونکہ عبوری حکومت کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے اگلے ہی دن شیخ حسینہ واجد کے اقتدار کا تختہ الٹنے والی طلبہ تحریک کے ایک اہم رہنما شریف عثمان ہادی کو ڈھاکہ میں نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا گیا، جنہیں علاج کے لیے سنگاپور منتقل کیا گیا، مگر وہ سنگاپور میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ یوں بنگلہ دیش میں عثمان ہادی کے قاتلوں کو لے کر بھارت اور شیخ حسینہ واجد پر الزامات لگے۔ اس قتل کو بنگلہ دیش میں حالات خراب کرنے اور الیکشن کو سبوتاژ کرنے کی سازش قرار دیا گیا۔ بھارت اور شیخ حسینہ واجد کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے، جو تیزی سے پرتشدد شکل اختیار کرتے چلے گئے۔ مظاہرین کی جانب سے بھارتی سفارت خانے میں گھسنے کی کوشش بھی کی گئی۔ مظاہروں کے دوران ایک ہندو شہری بھی قتل ہوا، جس پر بھارت میں بنگلہ دیش مخالف مہم شروع ہو گئی۔ بنگلہ دیش سے نفرت کا اظہار کیا جانے لگا، بنگلہ دیش پر بھارتی احسانات گروائے جانے لگے۔ بھارت میں بنگلہ دیشی ایمبیسی کے باہر احتجاج کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ حکومتی سطح پر بھی دونوں ممالک کے درمیان شدید تناؤ دیکھا گیا، اور اسی دوران متحدہ عرب امارات میں IPL 2026 کا آکشن ہوا تو شاہ رخ خان کی ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈرز نے بنگلہ دیشی فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو 9 کروڑ سے زائد بھارتی روپے میں خرید لیا۔ مستفیض الرحمان IPL کے اس سیزن میں خریدے گئے واحد بنگلہ دیشی کھلاڑی تھے، اور یہیں سے بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کرکٹ کے تازہ تنازع کی شروعات ہو گئی۔ بی جے پی کے رہنماؤں اور ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے بھارتی حکومت اور کرکٹ بورڈ پر دباؤ ڈالا گیا کہ بنگلہ دیشی کرکٹر کو IPL کھیلنے کی اجازت نہ دی جائے۔ مستفیض الرحمان کو کولکتہ نائٹ رائڈرز کے لیے خریدنے پر خود شاہ رخ خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ انہیں ملک سے غداری تک کے طعنے دیے گئے اور دھمکیاں بھی دی گئی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ BCCI کی جانب سے کولکتہ نائٹ رائڈرز کو باقاعدہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ بنگلہ دیشی کھلاڑی مستفیض الرحمان کو اپنے اسکواڈ سے ریلیز کر دے، انہیں متبادل کھلاڑی کا آپشن دیا جائے گا۔ اس کے بعد شاہ رخ خان کی ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈرز نے اعلان کر دیا کہ اس نے مستفیض الرحمان کو اپنی ٹیم سے ریلیز کر دیا ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ اور کولکتہ نائٹ رائڈرز کے مستفیض الرحمان کے ساتھ اس رویے کے بعد بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نے اتوار کو ہنگامی اجلاس بلا لیا، اور اجلاس کے بعد اعلان کر دیا کہ بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم اگلے مہینے سے شروع ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے میچز کھیلنے بھارت نہیں جائے گی۔ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے اعلامیے کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ایک ہنگامی اجلاس میں T20 ورلڈ کپ 2026 سے متعلق حالیہ پیش رفت پر غور کیا گیا، جس کی میزبانی بھارت اور سری لنکا کر رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لینے بھارت میں بنگلہ دیشی اسکواڈ کی سلامتی اور سیکورٹی سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات اور بنگلہ دیشی حکومت کے مشورے کو مد نظر رکھتے ہوئے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ حالات میں بنگلہ دیش کی قومی ٹیم بھارت کا سفر نہیں کرے گی۔ اعلامیے میں مستفیض الرحمان کا نام لیے بغیر لکھا گیا کہ بورڈ نے گزشتہ 24 گھنٹوں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور بھارت میں کھیلے جانے والے میچز میں بنگلہ دیش کی قومی ٹیم کی شرکت سے متعلق مجموعی حالات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اس فیصلے کی روشنی میں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ICC سے باضابطہ درخواست کی ہے کہ بنگلہ دیش کے تمام میچز بھارت سے باہر کسی اور مقام پر منتقل کرنے پر غور کیا جائے۔ بورڈ کا ماننا ہے کہ ایسا قدم بنگلہ دیشی کھلاڑیوں، ٹیم آفیشلز، بورڈ ممبرز اور دیگر متعلقہ افراد کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے، اور اس سے ٹیم کو ایک محفوظ اور مناسب ماحول میں ٹورنامنٹ میں شرکت کا موقع ملے گا۔ صرف یہی نہیں، آج بنگلہ دیشی حکومت کی جانب سے ملک میں IPL کے میچز دکھانے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس حوالے سے بنگلہ دیش کی وزارت اطلاعات و نشریات نے بنگلہ دیشی ٹی وی چینلز کو باضابطہ خط کے ذریعے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ بنگلہ دیشی حکومت کے مشیر کھیل آصف نظرل نے
بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں جو بھارتی حکومت کی بدترین کمیونل پالیسی کے نتیجے میں اٹھانا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی مشیر اطلاعات رضوانہ حسن نے کہا ہے کہ جب دو ممالک کے درمیان سیاسی کشیدگی ہو تو ثقافتی تبادلے اور کھیل کشیدگی کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ مستفیض الرحمان کو سیاسی وجوہات کی بنیاد پر آئی پی ایل سے نکال دیا گیا۔ ہمارے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، ہم اس کا سخت جواب دیں گے۔ ہم مستفیض الرحمان کو ڈراپ کرنے یا نکالنے کے جواز کو تسلیم نہیں کرتے۔ بنگلہ دیش کی مشیر اطلاعات رضوانہ حسن کے اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کانگریس کے رہنما ششی تھرور نے لکھا کہ افسوس کہ وہ درست کہہ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ششی تھرور نے بھارتی نیوز ایجنسی ANI سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے، یہ بدقسمتی اور غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ BCCI کی طرف سے ایک دفعہ مستفیض الرحمان کے نام کی منظوری دینے کے بعد ان کا نام واپس لینے سے اچھا تاثر نہیں گیا۔ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے فیصلے پر بھارتی کرکٹرز اور صحافی بھی تجزیہ کر رہے ہیں۔ بھارتی صحافی وکرانت گپتا نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے پاس اپنی عبوری حکومت کے حکم پر عمل کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے، خاص طور پر اس وقت کہ جب بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات مکمل طور پر خراب ہو چکے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان نہیں ہے۔ ICC کو پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے اور پاکستان کی طرف سے دھمکی حقیقی ہو سکتی ہے۔ بنگلہ دیش کا معاملہ ایسا نہیں ہے اور اگر وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے تو انہیں ورلڈ کپ کے میچز سے محروم ہونے کا خطرہ ہوگا۔ اس پوری صورتحال میں جہاں بھارت اور بنگلہ دیش میں شدید تناؤ ہے، بھارت میں اسے مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے، تو وہیں کل بنگلہ دیش نے T20 ورلڈ کپ کے اسکواڈ کا اعلان کیا تو ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے بنگلہ دیشی کھلاڑی لٹن داس کو کپتان بنا دیا، جس پر بھارتی صحافی رادیپ سردیسائی نے لکھا کہ اب لٹن داس بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں۔ ان کا انتخاب میرٹ پر کیا گیا ہے، مگر جن حالات کا ہمیں سامنا ہے اس سے ایک مثبت اور مضبوط پیغام جائے گا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب انتہا پسند سیاست تقسیم کرتی ہے تو کھیل کیسے متحد کرتا ہے۔ بھارت ایک دفعہ پھر سیاسی تنازعات کو کرکٹ میں لے آیا ہے، جس سے ICC کا ایک اور بڑا ٹورنامنٹ متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستان پہلے ہی اپنے میچز بھارت میں نہیں کھیلے گا۔